من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی، خطبے میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں خدا را، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کی سمجھ سے اختلاف ہے، آپ غلط سمجھے ہیں۔ اس کا یہ معنی کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ حاکم خلیفہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جسے پیش کیا جاتا ہے۔ خدا را آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ عام پڑھی جاتی ہے حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سنیے کہ نہیں جی؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پوری حدیث نہیں ہے یہ حدیث کا صرف ایک ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کو ما قبل ما بعد سے کاٹ چھانٹ کے پیش کیا ہے۔ تفصیل سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ حدیث کس درجہ صحت کی ہے؟ کیا کسی محدث نے اس کے اوپر کچھ کلام کیا ہے؟ تو سن لیجئے، علماء اور محدثین کا ایک طبقہ ہے جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام زیلعی رحمہ اللہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے ہدایہ، اس کے اندر جتنی احادیث ہیں اس کی تخریج کی ہے، اس کا نام رکھا ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ اس میں فرماتے ہیں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو لوگوں کی زد زبان عام ہوتی ہیں لیکن وہ ضعیف ہوتی ہیں، فرمایا جیسے یہ روایت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل نہیں کیا ہے۔ امام مسلم نے یہ واقعہ پورا نقل کیا ہے، یہ الفاظ نقل نہیں کیے ہیں۔ یہ کس نے؟ امام نسائی نے، امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیے۔ یہ کلام ایک طرف، لیکن علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں روایت ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پس منظر ہے کیا ہے؟ کچھ یار لوگوں نے مطلب کیا سمجھ لیا، آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ کہاں؟ یمن بھیجا۔ آپ کے ساتھ کچھ دیگر صحابہ کرام کو بھیجا۔ کس لیے؟ جاؤ یمن سے مال غنیمت کا خمس 5واں حصہ وصول کر کے لے آؤ۔ کیا؟ خمس 5واں حصہ لے کے آؤ وہاں سے۔ حضرت علی المرتضیٰ چلے گئے، وہاں سے کچھ خمس لیا، کچھ چیزیں اپنے لیے لے لی بیچ میں سے۔ راستے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو علی المرتضیٰ کے اس کام پر کچھ اعتراض ہوا۔ یہ کیوں لیا انہوں نے اپنے لیے بیچ میں سے؟ کچھ کدورت اور رنجشی پیدا ہو گئی دل میں، کچھ ناراضگی اور خفگی آ گئی۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ جب اللہ کے پاک پیغمبر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے۔ علی المرتضیٰ
اپنے ان ساتھیوں سمیت آتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، سیدھے نبی کریم کے پاس پہنچتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ حج ختم ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ حج سے واپس، توجہ چاہوں گا، حج سے واپس چلتے ہیں، مکے سے چلتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں۔ قریب کا مطلب یہ ہے کہ اور مکے اور مدینے کے درمیان جہاں اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا وہ جگہ مدینے کے زیادہ قریب تھی بنسبت مکہ کے۔ اس جگہ کا نام ہے غدیر خم۔ کیا؟ ہاں، غدیر تالاب کو کہتے ہیں، خم اس جگہ کا نام ہے، جحفہ کے قریب تھی۔ غدیر خم پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت بریدہ اسلمی نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے اعتراض ہے علی المرتضیٰ پہ۔ یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوا، آپ نے چہرہ یوں پھیر لیا، پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، علی المرتضیٰ کے بارے میں میرے دل میں یہ بات ہے۔ صاف صاف بات کر دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر التفات نہیں کیا، 3 دفعہ کہا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اس وقت نبی کریم نے کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو اے بریدہ، اے سننے والو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کے زیادہ قریب اور اولا نہیں ہوں ان کی جانوں سے؟ کیا میں مومنوں کے زیادہ محبوب نہیں ہوں ان کو ان کی جانوں سے؟ سب کہنے لگے یا رسول اللہ انت اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ مومنوں کے زیادہ محبوب ہیں ان کی جانوں سے بھی۔ اس وقت نبی کریم نے فرمایا او بریدہ، علی سے بغض نہ رکھ، علی سے نفرت نہ رکھ، اس لیے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھے دوست اور محبوب رکھتا ہے تو وہ علی کو دوست اور محبوب رکھے گا۔ اگلی بات فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اللہ جو علی کو محبوب اور دوست رکھے تو اس کو محبوب اور دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ حدیث سن لی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو معنی سمجھا کہ جی میں حاکم، میں خلیفہ، میں حاکم، جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، اور اس سے استدلال کیا کہ جی علی خلیفہ بلا فصل تھے، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں تھے۔ اس کو سمجھ لیجئے، ہم کہتے ہیں خدا را، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کی سمجھ سے اختلاف ہے، آپ غلط سمجھے ہیں۔ اگر بات خلافت کا اعلان کرنا تھا تو خم کے موقع پر اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا، اعلان میدان عرفات میں ہونا چاہیے تھا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صاف لفظوں میں کہہ دیتے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک شخصیت ہیں تابعین، حسن مصنع ان کا نام ہے، وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں لوگوں اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو کچھ خارجی کچھ رافضی لے رہے ہیں، حدیث کا مطلب یہی ہے جس کا میں دوست اور محبوب ہوں، علی اس کا دوست اور محبوب ہے۔ اور ایک عرب عالم نے، علامہ قاری نے اس کی عجیب توجیہ کی ہے، ذرا سنیے وہ کیا فرماتے ہیں، اس حدیث کا معنی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیل معناہ من کنت اتولاہ فعلی یتولاہ،
ایک معنی، جس کو میں دوست بناؤں گا تو علی بھی اس کو دوست بنائے گا. کیا؟ کیونکہ مولا کا ایک معنی ہے دوست بنانے والا. تو اب معنی ہوگا جس کو میں دوست بناؤں گا، محبوب بناؤں گا، علی اس کو دوست بنائے گا. پیغمبر نے ابو بکر کو دوست اور بنایا کہ نہیں جی؟ تو علی نے بھی ان کو بنایا. دوسرا معنی فرمایا، اسی کا معنی یہ کہ اے من کنت احبہ فعلی یحبہ، جس سے میں محبت کروں گا علی اس سے محبت کرے گا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو من یتولانی فعلی یتولاہ، جو مجھے دوست بنائے گا کیا تو علی اس کو دوست بنائے گا. تیسرا معنی جس کا میں محبوب اور دوست علی اس کا محبوب اور دوست ہوگا. یہی معنی ہے مولا کا، یہی مناسب ہے، کیونکہ سارے پس منظر کو دیکھیے تو یہی معنی ہونا چاہیے. نفرت نہ کیجیے علی سے، بغض نہ رکھیے، کدورت نہ رکھیے، کیونکہ مجھ سے محبت کرتے ہو. میں اگر آپ کا محبوب دوست ہوں، محبوب ہوں، تو علی بھی آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ محبوب اور دوست ہونا چاہیے. اس کا یہ معنی کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ حاکم خلیفہ، لغت کی کتابیں کھول کے دیکھ لیجئے. صاحب منجد، بہت بڑی لغت کی کتاب ہے، 21 معنی ذکر کیے ہیں المولا کے. کتنے؟ ایک معنی بھی یہ نہیں بتایا انہوں نے خلیفہ. سولہ معنی اہل لغت نے کیے ہیں دیگر کتابوں نے، ایک معنی بھی نہیں ہے خلیفہ بلا فصل. پھر حدیث کا ایسا مطلب نکال لینا جو صحابہ میں سے کسی نے نہیں سمجھا. اور اگر یہی مطلب تھا تو خدا را میرے یاروں مجھے جواب دینا، میرے دوستوں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. اگر یہی معنی تھا حدیث کا کہ جس کا میں بادشاہ اور حاکم علی اس کا خلیفہ ہے، اگر یہ معنی تھا تو جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام اعلان کرتے کہ نہ کرتے کہ نبی کریم نے تو ان کو خلیفہ بنایا تھا. پھر کسی کا انتخاب کیوں ہوتا؟ پھر صدیق کا، عمر کا، عثمان کا انتخاب کیسے ہوتا؟ اگر آپ کہیں کہ جی انہوں نے چھپایا تھا، کہتے ہیں نا کچھ، جی انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، تو میں نے کہا انہوں نے ظاہر نہیں کیا تو نبی کا ارشاد تھا، خود علی المرتضیٰ نے کیوں ظاہر نہیں کیا جی؟ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے اس منصب کے لیے چنا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جی مولا کا معنی دوست محبوب نہیں، اس کا معنی سرپرست، سردار. میں نے کہا سرپرست اور سردار حدیث کے اگلے جملے نے خود حدیث کا معنی واضح کر دیا ہے. ہری پور والوں آپ کو دعوت دیتا ہوں فکر کی، ذرا سنیے، لفظ پہ غور کیجئے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہم والی من والا وعاد من عادا، اللہ تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے، تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. یہ حدیث کا اگلا ٹکڑا صاف بتاتا ہے کہ پیچھے مولا کا معنی دوست ہے. خیر، بڑی طویل اور لمبی بات تھی. اور امام شافعی رحمہ اللہ اسی حدیث کا معنی یوں کرتے ہیں، قال الشافعی رحمہ اللہ یعنی بذالک ولا الاسلام. اللہ کے پاک پیغمبر نے مولا سے مراد اسلام کا مولا لیا ہے، یعنی اسلامی محبت اور اخوت.
اتنی بات تھی اور اس کو کہاں سے کہاں تک لے جایا گیا.